الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اعتدوا فی السبت، جنہوں نے سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا، جو سنیچر یعنی سبت کے دن کے معاملے میں حد شرع سے تجاوز کر گئے تھے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ یعنی ہم نے ان سے اپنے حکم قہری تکوینی سے کہا تھا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جاؤ ذلیل بندر، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ واقعہ جو ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت میں یہودیوں کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے سنیچر کے دن کو یہودیوں کے حق میں ایک مقدس دن قرار دیا تھا، جس میں ان کے لیے ان کی معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، یعنی اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ سنیچر کے دن، سبت کے دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے قرب کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے جو ان کی شریعت کے اندر مشروع تھے۔ اس کے علاوہ معاشی سرگرمیوں سے ان کو روک دیا گیا تھا اور منع کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ یعنی یہودیوں کے کچھ لوگ جو سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور اسی پر ان کا گزر اور بسر تھا۔ یہ لوگ وہاں پر رہتے، مچھلیوں کا شکار کرتے، لیکن حیرت ان کو اس وقت ہوتی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں ان کو خوب اوپر تیرتی ہوئی صاف طور پر نظر آتی تھیں، باقی دنوں میں ان کو ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا۔ تو انہوں نے اول یہ کیا کہ حیلوں سے کام لینا شروع کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس طرح سے انہوں نے حیلے اختیار کیے کہ سنیچر کے دن ڈور اور کانٹے لگا دیا کرتے تھے یا جال لگا دیا کرتے تھے، اور پھر اتوار کے دن اس میں جو مچھلیاں پھنس جایا کرتی تھی ان کو کھا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے حیلے اختیار کرنے شروع کیے اور رفتہ رفتہ پھر کھلم کھلا یہ اس بات کے اندر بھی مشغول ہو گئے کہ سنیچر کے دن شکار یہ لوگ کرنے لگے۔ اس وقت ان کی قوم کے اندر دو جماعتیں ہو گئیں، ایک فرما برداروں کی جماعت تھی، ایک نافرمانوں کی جماعت تھی، ایک علماء اور صلحاء کی جماعت تھی اور ایک دیگر لوگوں کی جماعت تھی۔ علماء اور صلحاء نے ان کو اچھی طرح سمجھایا، خوب سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی منشا کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، لہذا تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس دن کو یعنی سنیچر کے دن کو، یوم السبت کو تمہیں صرف
عبادت کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم اچھی طرح جان چکے ہو ان لوگوں کو بھی جو تمہیں میں سے تھے، یعنی یہودی تھے، فی السبت، انہوں نے سنیچر کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا تھا، یعنی حد شرع سے تجاوز کیا تھا۔ علماء اور صلحاء کی جماعت نے ان کو خوب سمجھایا کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو علماء اور صلحاء نے ان سے اپنے رابطے منقطع کر لیے اور ان سے برادرانہ تعلقات ختم کر لیے، اور وہ بستی کے ایک طرف جا کر رہنے لگے، یہ ایک طرف رہے وہ ایک طرف رہے۔ ایک دن انہوں نے محسوس کیا کہ بستی کے دوسری طرف جہاں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے وہاں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے، یعنی جو فرما بردار تھے، علماء اور صلحاء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر انسان نہیں ہیں بلکہ بندر ہیں۔ وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نافرمان تھے، اللہ پاک نے ان کو بندروں کی شکل کے اندر مسخ فرما دیا، اللہ نے ان کو بندروں کی شکل دے دی۔ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور رشتہ داروں کے پاس میں آ کر وہ لوگ روتے تھے۔ اس طرح سے لوگ روتے رہے اور 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کس طرح سے کہا؟ یعنی اپنے حکم قہری تکوینی کے ذریعے سے ہم نے ان سے کہا، اس قوم سے کہا جو نافرمان تھی، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف آ گئی تھی، صریح اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا، اور جبکہ ان کی قوم کے لوگ ان کو سمجھا رہے تھے لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے کہا، ہم نے ان سے کہا اپنے حکم قہری تکوینی سے، کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ ہو جاؤ ذلیل بندر، چنانچہ وہ لوگ ذلیل بندر ہو گئے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے اور انہوں نے بعض دلائل کی روشنی میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ان کے جو جوان تھے وہ بندروں کی شکل میں بدل دیے گئے اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر کی شکل دی گئی ہے، اور اس طرح سے لوگ پھر 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج جو یہ بندر اور خنزیر نظر آ رہے ہیں کیا یہ وہی یہودی ہیں جو مسخ کر دیے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو قوم مسخ کی جاتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے، زندہ نہیں رہتی ہے۔ بندر اور خنزیر ان لوگوں سے پہلے بھی تھے جو مسخ کر دیے گئے اور آج بھی ہیں۔ آج جو یہ موجود ہیں یہ ان کی نسل سے نہیں ہے۔ معذب قوم جو مسخ کی بنیاد پر معذب ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اس کی نسل کو بھی باقی نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے نافرمان وہ تائب ہو جائیں، نافرمانی سے باز آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، اطاعت کی طرف آ جائیں اور اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں۔ وہ جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے بھی عبرت، یعنی نافرمانوں کے لیے، اور ان کے بعد جو نافرمان آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کو عبرت کا سامان بنایا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس وقت جو نیک لوگ تھے، صلحاء تھے، تقوی والے تھے، اہل ایمان تھے، ان کے لیے بھی یہ موجب نصیحت اور نصیحت کا سامان بنایا گیا واقعہ، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان، اہل تقوی رہیں گے ان کے لیے بھی یہ سامان نصیحت ہے، موجب نصیحت سامان ہے۔
اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو اللہ کی ہر طرح سے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی گناہ ہیں شہا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بچائے، اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔